کہتے ہیں ماں کا دل سمندر جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اسی سمندر میں درد کی لہریں اٹھیں تو ان کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ آپ کو پتہ ہے، آج میں آپ کو احساسات کے ایسے سمندر میں لے جا رہی ہوں جس میں اتر کر شاید آپ اپنی آنکھوں کی نمی نہ چھپا سکیں۔ وہ ساری رات شیشے سے ماما جان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہیں نیچے زمین پر بیٹھ کر ICU کی دیوار سے ٹیک لگا لیتا، پھر چند منٹوں بعد دوبارہ اٹھ کر ماما جان کو دیکھنے لگتا۔ پچھلا 1.5 ماہ وہ دن رات ایک ساتھ رہے تھے، وہ ساری رات جاگتے باتیں کرتے رہتے۔ ان کے پاس ایک دوسرے کو بتانے کے لیے اتنا بہت کچھ تھا۔ زید نے اپنی دنیا کو کبھی اتنا مکمل، اتنا پرسکون نہیں پایا۔ وہ مریم کو ماما جان کے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اب ان کے ساتھ رہیں۔ اسے اس عمر میں آ کر ماں کی بہت شدت سے کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ نہیں تھی تو اس نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب اسے ان کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ ماما جان کو بے خبر رکھ کر مریم کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ مگر اس سے پہلے ہی سب کچھ، ہاسپٹل کی مسجد میں اس نے فجر کی نماز ادا کی، اور جب وہ نماز ادا کر کے واپس آیا تو شفیق نے اسے ماما جان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ICU میں چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹرز اور نرسز موجود تھیں۔ ماما جان خود سانس لے رہی تھیں، ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ ماما جان اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹرز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کچھ کہتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ ماما جان نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ اس کو میرے پاس رہنے دیں، یہاں سے نہ لے جائیں۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے زید نے ماما جان کو نحیف آواز میں کہتے سنا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ ابھی ٹھیک نہیں ہیں، بات مت کریں، ڈاکٹر اب ماما جان سے کہہ رہا تھا۔ زید ماما جان سے الگ ہو گیا۔ مجھے کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ رہنے دیں، میں انہیں پریشان نہیں کروں گا، روؤں گا بھی نہیں، اس نے مڑ کر ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ زید ماما جان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دوبارہ انہیں دیکھنے لگا۔ مریم نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں مریم کو طلاق دے دوں گا، مجھے اسے نہیں رکھنا۔ اس نے ماما جان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوتی دیکھی۔ مریم کو طلاق دے دو گے؟ ان کے لہجے میں جیسے بے یقینی تھی۔ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے ماما جان؟ وہ جیسے انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یہاں اس کی وجہ سے آئی ہیں؟ ماما جان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے ماما جان، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ ان پر جھک گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اس کو طلاق مت دینا، اسے تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ زید کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ نہیں دو گے نا؟ وہ اس سے جیسے کوئی یقین دہانی چاہتی تھی۔ زید نے سر ہلا دیا۔ ماما جان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر ماتھا چوما۔ تم واقعی میرے بیٹے ہو، میرے زید ہو، انہوں نے بہت مدھم اور کمزور آواز میں کہا۔ تم مجھے پانی پلاؤ۔ زید نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے چمچ سے ان کے منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے چند چمچ پینے کے بعد ہاتھ سے روک دیا۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اکھڑے سانس کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی، وہ کلمہ تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر انہیں دوبارہ آکسیجن لگانی چاہی۔ تب تک ماما جان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ان کا ہاتھ زید کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، ہم انہیں الیکٹرک شاک دینا چاہ رہے ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ نرس نے زید کو اٹھا دیا۔ وہ جانتا تھا اب کوئی الیکٹرک شاک دھڑکن دوبارہ بحال نہیں کر سکے گا۔ بہتے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے وہ ڈاکٹرز اور نرسز کو چند منٹ کی جدوجہد کرتے دیکھتا رہا، جس کے بعد انہوں نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں مطمئن ہوں، انہوں نے آخری بات مجھ سے کی، میں نے انہیں پانی پلایا اور میں جانتا تھا میں دوبارہ ان کی آنکھوں کو کبھی کھلتا نہیں دیکھوں گا۔ اس نے چادر سے ان کا چہرہ ڈھانپنے سے پہلے ان کا ماتھا چوما۔ کبھی کبھی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ نہیں ہوتا جب کوئی اپنا ہم سے دور ہو جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب وہ جاتے جاتے ہمیں ایک ایسی امانت سونپ جائے جسے نبھانے کا وعدہ بھی آنسوؤں میں ڈوب جائے۔ آج ایک ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں اپنی بیٹی کی فکر تھی، اور لبوں پر صرف ایک آخری درخواست، وہ درخواست جس نے زید کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس نے فون پر ملازم کو ماما جان کی موت کی اطلاع دی۔ ڈرائیور سے کہنا وہ مریم کو ماما جان کے گھر لے آئے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ وہ خود مریم سے بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اس نفرت سے لڑ رہا تھا جو اس کے اندر مریم کے لیے پیدا ہو رہی تھی، اور وہ جانتا تھا وہ اس سے بات کرے گا تو وہ خود پر قابو نہیں پا سکے گا۔ وہ ماما جان کو ان کے گھر لے آیا تھا۔ ایمبولینس کے وہاں آتے ہی محلے کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، پھر عورتوں سے گھر بھرنا شروع ہو گیا۔ مریم جس وقت وہاں آئی اس وقت وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ مریم کو دیکھ کر رکا نہیں، باہر چلا گیا۔ کچھ عورتوں نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ماما جان کا چہرہ دیکھا۔
زندگی میں کبھی انہوں نے اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، اب بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ مریم کو یاد آیا، ماما جان نے کہا تھا مریم تم میری زندگی ہو، اور مریم نے کہا مریم تمہاری موت ہے۔ اس نے واقعی دوبارہ انہیں زندہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھی عورتوں کو روتے دیکھتی رہی۔ کیا دنیا میں ختیجہ نور سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کا سفر پاتال سے شروع کیا اور اس نے ہر کھائی ہر دلدل کو پار کر لیا، کبھی پنجوں کے بل، کبھی گھٹنوں کے بل، کبھی زخم کھائے اور کبھی غلاظت سے گزرتے، مگر وہ کہیں رکی نہیں۔ کیا اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی ہے جس نے اپنے اختیار کی زندگی پارسائی سے گزاری، جس کا بیٹا اسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارے گا اور ساری عمر اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، جس کو یاد رکھنے اور دعا کرنے والے لوگوں سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے؟ اور کیا یہاں آج کوئی مریم یا مظہر آداب خان یہ کہہ سکتا ہے کہ ختیجہ نور جنتی نہیں ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ وہ اپنی صالح اولاد کے ہاتھوں آخری سانس لے؟ اور جب میں مروں گی تو اس وقت کون ہوگا جو مجھے زید آداب والی محبت کے ساتھ قبر میں اتارے گا؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا ماما جان میرا آپ کے ساتھ، نہ آج، نہ کل، نہ آئندہ کبھی۔ خواہش اور ایمان کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ماما جان کا چہرہ دیکھتے سوچتی رہی۔ 10 بجے کے قریب ماما جان کو شجاع کی قبر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ وہ تب بھی اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی۔ جب ماما جان کو وہاں سے لے جایا گیا، پھر عورتیں آہستہ آہستہ وہاں سے جانا شروع ہو گئیں۔ صرف آس پاس کے چند گھروں کی عورتیں بیٹھی رہیں۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ کیا کہتی کہ یہ ماما جان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی وہ خود ہے۔ زید شام کو 4 بجے اندر آیا۔ وہ باہر مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ سب وہاں سے جا رہے تھے۔ یہ صبح سے اسی طرح بیٹھی ہے، نہ اس نے کوئی بات کی ہے، نہ روئی ہے، نہ کچھ کھایا ہے۔ خالہ حبیبہ نے اس کے آنے پر مدھم آواز میں اس کے پاس جا کر مریم کے بارے میں بتایا۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ دکھ نہیں پچھتاوا ہے۔ کیا کرتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ جو ایک ہی جست میں آپ کے دل سے نکل جائے؟ آپ اس کا چہرہ دیکھنا چاہیں، نہ اس کے وجود کو برداشت کر سکیں، مگر وہ آپ کی بیوی بھی ہو اور آپ کی اولاد کی ماں بھی ہو، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ حکم بھی دے دیا گیا ہو کہ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ وہاں کھڑا اسے دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں اسے گھر لے جا رہا ہوں، اس نے خالہ حبیبہ سے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے اندر اتنی اعلیٰ ظرفی نہیں پا رہا تھا کہ اس سے اس کا حال پوچھے۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ پورا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ پوش میں گاڑی روکنے کے بعد زید اسی خاموشی کے ساتھ اس سے کچھ بھی کہے بغیر اندر چلا گیا۔ مریم جس وقت اندر داخل ہوئی وہ ملازم سے کہہ رہا تھا، بیگم صاحبہ سے پوچھ لو اگر انہیں کھانا کھانا ہو تو کھلا دو، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ آیا سے زینب کو گود میں لے رہا تھا۔ مریم کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اسے یاد نہیں وہ کتنی دیر اوندھی بستر پر پڑی رہی اور کب اس کی آنکھ لگی۔ مریم کی آنکھ تو بند ہو گئی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسی صبح لکھی تھی جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔